بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ہر گناہ برا اور ہر گناہ کا انجام برا. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی برائی کی کتاب و سنت میں عجیب عجیب باتیں بیان کی گئی. گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ آدمی صرف ان گناہوں کی نیت کرے یا ان گناہوں کا کرنا پسند کرے تو اس کے لیے دنیا و آخرت میں اللہ تعالی کی طرف سے سنگین عذاب کی وعید. گناہ کیا نہیں، اس کے لیے کوشش نہیں کی، بلکہ ایسے بھی ہے کہ اس کے لیے نیت بھی نہیں، اس کو پسند ہی کیا، تو اس پسند کرنے پر اللہ تعالی کی طرف سے دنیا و آخرت میں سنگین عذاب کی وعید. آج کے سبق میں اللہ تعالی کی توفیق سے ایسا ہی ایک گناہ اس ارادے سے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کرنے کا آغاز کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہمارے کنب و نسلوں، بہن بھائیوں کے کنب و نسلوں کو اور پوری امت کو ایسے سنگین گناہ سے بچائے. سورہ النور 18واں پارہ آیت شریفہ 19. سماعت فرمائیے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالی نے جو فرمایا، پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے، پھر اس کے بارے میں 9 باتیں عرض کرنے کا اللہ کی توفیق سے عاجزانہ ارادہ ہے. بے شک وہ لوگ جو اہل ایمان میں یا اہل ایمان کے متعلق بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں، انہی کے لیے دنیا و آخرت میں نہایت دردناک عذاب ہے. اور اللہ تعالی جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. یہاں جو بات ہے اس کا پہلے خلاصہ سنیں. فاحشہ بدکاری، اس کے علاوہ بے حیائی کے کاموں کو بھی فاحشہ کہتے ہیں. آیت کریمہ میں 2 قسم کی خرابیوں کا مفسرین کی تفسیر کے مطابق ذکر ہے. ایک یہ کہ جو اہل ایمان پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، اور دوسرا معنی اہل ایمان میں برائی کا چرچا کرنا چاہتے ہیں کہ بری خبریں معاشرے میں پھیل جائیں. تو ان کے لیے کیا ہے اس کا اس آیت کریمہ میں بیان ہے. اب میرے ساتھ 9 باتیں ایک کر کے سنیے، شاید کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے یہ حقیقت کو خوب کھول.
نمبر 1، ان الذین یحبون، عربی میں جملوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک اسمیہ ایک فعلیہ۔ یہاں جو جملہ ہے وہ اللہ تعالی نے اسمیہ بیان کیا، اور اسمیہ گرامر کی بات ہے، نتیجہ اللہ پاک نے جس اسلوب سے اس آیت کریمہ میں اپنے قانون کو بیان کیا وہ دائمی ہوتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر میں بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک ہو۔ 1 دن 10 دن 20 سال کے یہ قانون نہیں، 100 سال کے لیے نہیں، اللہ پاک کا یہ قانون دائمی ہے۔ دوسری بات، اللہ پاک نے اپنی بات کا آغاز دیکھیے کس سے کیا؟ بولو، ان کا معنی یقیناً، انڈیڈ، نو ڈاؤٹ۔ اللہ کوئی بات یقیناً کے بغیر بھی فرمائیں تو وہ یقیناً ہے یا کچی ہے؟ سالم کچی ہے یا پکی؟ نہایت پکی ہے۔ تو جب اللہ یقیناً کے ساتھ فرمائیں تو پھر کیا ہو؟ نمبر 3، یہ قاعدہ کن کے بارے میں ہے؟ ڈاکٹر صاحب بھی بات واضح ہو رہی ہے۔ یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو بے حیائی کا چرچا چاہتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں؟ نہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نگاہیں جمائیے، یحبون، وہ پسند کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بات واضح ہو رہی ہے۔ ایک ہے کرنا، ایک ہے کرنے کو پسند کرنا، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ ایک ہے آدمی عام کھانا چاہتا ہے، ایک کھانے کے لیے کوشش کرتا ہے، ایک کھاتا ہے، 3 درجے ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ عام کھانا ہے، عام کھانے کے لیے کوشش کرنا ہے، یا عام کھانے کو پسند کرنا؟ کیا ہے یہاں؟ تینوں میں سے سب سے ہلکی بات کون سی ہے؟ اب اس کا الٹی بات سمجھیے۔ ایک شخص ماں کی، اللہ نہ توفیق دے اور ایسا کرنے والے کو پہلے لے جائے، ایک شخص ماں کی گستاخی کرتا ہے، ایک ماں کی گستاخی کے لیے کوشش کرتا ہے، اور ایک ماں کی گستاخی کو پسند کرتا ہے۔ 3 جدا جدا درجے ہیں، یہ ایک بات جواب دیجیے۔ سب سے بری بات ان تینوں میں کون سی ہے؟ گستاخی کرنا، اور دوسرے نمبر کی کوشش، اور تیسرے نمبر کی یہاں اور تیسرا نمبر سب سے ہلکا ہے یا سب سے بھاری؟ ہلکا ہے۔ تو یہاں کون سی بات ہے؟ اب آپ سب سے کے آگے ساتھ بڑھیں۔ یہاں کون سی بات ہے؟ سب سے ہلکی، بے حیائی پھیلائی نہیں، بے حیائی پھیلانے کے لیے کوشش نہیں کی، کیا کیا ہے؟ بے حیائی کا پھیلانا پسند کیا۔ اللہ اکبر۔ چوتھی بات، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی وہ پسند کرتے ہیں کہ کسی نیک مرد یا نیک عورت پر کوئی تہمت لگ جائے، اس نے گندا کام کیا، یا اس پر تہمت لگانا پسند کرتے ہیں۔ لگائی نہیں، کوشش نہیں کی، صرف دل میں، بات واضح ہو رہی ہے،
جواب دیجیے. پسند کیا. اب 5ویں بات اس کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب عظیم. انہی کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے. توجہ کیجیے، اللہ کرے کہ بات کو واضح کر پاؤں. اللہ کا عذاب صرف ان پر ہے یا اور لوگوں پر بھی ہے؟ بڑے لوگوں پر ہے. سود کھانے والے، کھلانے والے، ڈاکے مارنے والے، ظلم کرنے والے بڑے لوگوں پر اللہ کا عذاب ہے. تو یہاں کیا فرمایا؟ انہی کے لیے. یہاں اس کو عربی میں کہتے ہیں حصر. اور یہاں جو حصر ہے گرامر کی باتیں، لیکن نتیجہ انشاءاللہ آپ سمجھیں. اللہ بہتر جانے. اگر اور کسی کے لیے عذاب ہو نہ ہو، انہی کے لیے تو ضرور ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ایک باپ یا ایک ٹیچر یا ایک سربراہ، شیخ زکریا میری طرف توجہ کرو، سارا دھیان میری طرف کرو، پیچھے کرو، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ایک ٹیچر، باپ، سربراہ اپنے بیٹوں کو، شاگردوں کو، ماتحتوں کو کہتا ہے تجھے تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا. تو باقی کو چھوڑ دوں گا. جس نے شرارت کی وہ ایک کو کہتا ہے، تو باقی کو سزا نہیں، باقی کے لیے بھی سزا ہے. لیکن بفرض محال کہا جاتا ہے اگر کوئی بچ جائے تو بچ جائے، تو بولو. تو یہاں کیا لہم، اور کوئی اللہ کے عذاب سے اللہ کی طرف سے بچایا جائے تو بچائے، یہ نہیں بچ سکتا. چودھری وسیم جی بات واضح ہوئی ہے؟ اللہ اکبر. میرے ساتھ غور کیجئے، ان بدبختوں پر اللہ کا غصہ تھوڑا ہے یا زیادہ؟ بولتے نہیں، بہت ہی زیادہ. چھٹی بات، عذاب ہو اللہ کی طرف سے وہ پرسکون ہوگا، نورا کشتی ہوگی، نمائشی ڈنڈے چلائیں گے، ربڑ کی گولیاں ماریں گے آسمان میں، یا کرنل صاحب ویسے ہی جس طرح کرتے ہیں اداکاری ہوگی تصویر بنانے کے لیے. جس عذاب کو اللہ عذاب کہیں کہ انہی کے لیے عذاب ہے، وہ چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا، سخت ہوگا یا نرم ہوگا. لیکن اللہ نے یہاں بات کو نہیں روکا. اس کے بعد کیا پڑھو؟ لہم عذاب، پڑھو نا. علیم. علیم عربی کا گرامر کی بات سے گھبرائے نہیں، آپ کا تعلق بات بڑی بات ہے. علیم اس کا وزن سانچہ فاعل کا، اور اس کا معنی ہے نہایت دردناک. کیوں شہیاء؟ اس کا معنی دردناک نہیں ہے، وہ معنی ناقص ہے. وَلَهُمْ مَعْرُونَ ہی کے لیے کیا ہے؟ کرو بولو ترجمہ، نہایت دردناک عذاب. کھڑا ہو حاضر. حاضر کی ماشاءاللہ بڑا من سے آدمی ہے، اس کو کہتا ہے سخت ماروں گا. بیٹھ جاؤ. ملک خالد صاحب ذرا کھڑا ہو. ملک صاحب کھڑے ہو آپ بھی ذرا. اب ملک صاحب کہتے ہیں سخت ماروں گا، تو ملک صاحب کی سخت مار اور ہاضم کی برابر ہوگی. ملک صاحب تو پھر ماشاءاللہ 8 قبرستان میں پہنچائیں. اور یہ کیا کرے گا؟
جیسا جیسا بولنے والا ہو تیسی تیسی اس کی سختی ہوتی. جبار و قہار رب جس عذاب کو کہیں نہایت دردناک تو کیسا مخلوق میں سے اس عذاب کے آنے سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جبار و قہار رب نے اس کو نہایت دردناک عذاب قرار دیا. اس کے بعد کیا ہے فی الدنیا والآخرہ. ایک ایک بات مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے نہایت کافی. انہی کے لیے نہایت دردناک عذاب کہاں ہے جی؟ کہتے ہیں اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے. اگر مر کے بھی اور اللہ فرما رہے ہیں یہ عذاب صرف دنیا میں نہیں, اللہ جو چاہے سو کرے, دنیا میں اور آخرت. حضرات اللہ کے لیے میں اب غور کریں, یہ جس چیز کی وجہ سے یہ سنگین دھمکی ہے وہ چیز اللہ کو کتنی ناپسند ہے. نمبر 7 پڑھیے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. اللہ بہتر جانے. آیات کے آخری حصہ میں بہت کچھ ہوتا ہے. اللہ سمجھنے والا دل اور دماغ دے. کمال چیزیں ہوتی ہیں آیات کے آخری حصہ. یہاں کیا کچھ ہے اللہ ہی جانے. جو ہے ان میں سے ایک بات مثال سے بات واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی دین کے رنگ میں رنگا ہوا باپ یا ماں بچوں کو دین پر لانے کے لیے زور لگاتا ہے. اب شیطان کی چیلیاں انٹیاں اور شیطان کے چیلے انکل وہ کیا کہتے ہیں نہیں یہ نہیں سختی نہیں اچھی نہیں. پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہے کہ نہیں. کیونکہ مذہب ہے ایسے وہ بڑے ہوتے ہیں. اللہ پاک اس قسم کی شیطانی باتوں کا جواب خود دے رہے. واللہ یعلم. کوئی یہ نہ بکے اتنی سخت سزا اس نے کیا ہے. اس نے تو نہ گناہ کیا ہے نہ گناہ کے لیے کوشش کی ہے نہ گناہ کے لیے ارادہ کیا, صرف چاہا ہے اور کچھ نہیں کیا. تو کچھ سوال کرے کہ یہ کیا ہو گیا تو کیسا اللہ کی طرف سے زوردار جواب ہے. تو بکنے والا ہے کیا؟ پروفیسر صاحب بات واضح رہی. واللہ یعلم. یہ قانون ان کی طرف سے ہے جو جانتے ہیں. اور تو وانتم لا تعلمون. اور تو جاہل ہے. ایک ڈاکٹر جس نے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا, بریٹانیہ میں بھی پڑھ کے آیا, اسپیشلائزیشن کیا, امریکہ میں بھی پڑھا, اپنی عمر کھپا دی. وہ کسی مرض کے بارے میں اپنی ہدایات دے, ایک پان اور سگریٹ والا ماجا گاما آ جائے اور کہ یہ کیا ہوا جی اور منہ بنائے تو کوئی اس کی بوتھی کو دیکھے گا کہ ڈاکٹر صاحب کی بات مانے گا جی. اس ماجے اور گامے میں جو فرق ہے کیا اللہ پاک اور مخلوق میں اتنا ہی فرق ہے؟
بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اللہ کی بیان کردہ چیزوں کا کس طرح مذاق اڑاتے ہیں؟ یہ وحشت ہے، یہ سختی ہے، یہ انسانی طبیعت پر جبر ہے۔ تو انسان کا کیا لگتا ہے؟ تیرے باپ نے پیدا کیا انسان کو، بابا آدم کو تیری اماں نے جنا، تجھے کیا پتا انسانیت کا؟ جنہوں نے انسان کو بنایا اور جانتے ہیں اور جو ہوگا وہ جانتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں اور تو جاہل۔ بات واضح ہوئی؟ پھر دوسری بات واللہ یعلم وانتم لا تعلمون میں یہ گناہ جس کی چاہت کی جا رہی ہے کتنا سنگین ہے تو جانتا ہی اللہ جانتا۔ ایک بہت مخلص انتہائی پڑھا لکھا طبیب کہتا ہے یہ نہیں کھانا۔ اب آ جائے کوئی ماسی، کوئی بڑی سیانی، وہ کہ اس کو کیا پتا ہے، میں بتلاتی ہوں کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس کی مانیں گے یا ڈاکٹر کی مانیں گے؟ ڈاکٹر بھی ہو، مخلص بھی ہو، پڑھا لکھا بھی ہو، اور وہ تشخیص کرے یا یہ اس کے قریب نہیں جانا، اور ماسی آ جائے تو کس کی مانیں گے؟ اور جو ماسی کی مانے گا پھر انشاءاللہ قبرستان نان سٹاپ سروس سے جائے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ واللہ یعلم، جس اللہ نے ساری مخلوق کو بنایا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس بیماری، اس گناہ کا نقصان کتنا ہے تو نہیں جانتا۔ اور تیسری بات وہ جانتے ہیں اس برائی کا قلع کما کرنے کے لیے علاج کیا ہے، تو نہیں جانتا۔ تو یہ جو علاج انہوں نے دیا ہے وہ ہی اس کا علاج۔ نمبر 8، یہ ساری بات کیوں ہے؟ اتنی زیادہ بظاہر جو سختیاں کیوں ہے؟ توجہ فرمائیے۔ بات یہ ہے، ٹھنڈے دل سے غور کریں، جب بری باتوں کا ذکر عام ہو جائے ان کی نفرت دلوں سے دور ہوتی جاتی۔ ان برائی کی باتوں کا کرنا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، وہ یہ ہوا، میں ذکر کرنا بھی اس سے آگے اس جگہ کے لیے مناسب نہیں سمجھ۔ جو ہو رہا ہے گھروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، اور سب کچھ سے اس بدی سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، قریب جا رہے ہیں۔ اس بدی سے قریب ہو رہے ہیں، دور جا رہے ہیں؟ بولو۔ اور یہ کہاں سے شروع ہے، کہاں تک ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانیں۔ تو اللہ پاک نے بدی کی نفرت کو ختم ہونے سے روکنے کے لیے اس کا جو سرچشمہ تھا، منبع تھا، اسی پہ سختی سے وعید فرمائی تاکہ یہ بدی نہ اس کا معاشرے میں چرچا ہو اور نہ لوگوں میں بدی کے قریب جانے کی رغبت پیدا۔ نویں اور آخری بات، آج جو ہمارے ہاں سب کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے مطابق ہے یا اس کے الٹ جا رہا ہے؟ آئیے یہ قرآن پاک جو مدینہ طیبہ سے اللہ جانے کتنا چھپا ہے، اس کے جو مفسر ہیں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالی، متعدد دفعہ ہمارے پاس یہاں تشریف لائے، فوت ہو چکے ہیں،
انہوں نے جو لکھا ہے وہ میرے ساتھ سن لیجیے اور اپنے ساتھ گھروں میں قرآن پاک میں جا کے دیکھ لیجیے۔ سورہ النور آیت شریف 19 کی تفسیر میں لکھتے ہیں فاحشہ کا معنی بے حیائی کے، اور قرآن نے بدکاری کو بھی فاحشہ قرار دیا ہے، اور یہاں بدکاری کی ایک جھوٹی خبر کو بھی، بدکاری کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت کو بھی اللہ تعالی نے بے حیائی سے تعبیر فرمایا، اور اسے دنیا و آخرت میں نہایت دردناک عذاب کا باعث قرار دیا ہے، جس سے بے حیائی کے بارے میں اسلام کے مزاج کا اور اللہ کی منشا کا اندازہ ہوتا ہے۔ زین العابدین سے بات واضح ہو رہی کہ محض بے حیائی کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت اللہ کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے، تو جو لوگ رات دن ایک مسلمان معاشرے میں اخبارات، ریڈیو، ٹی وی اور فلموں، ڈراموں کے ذریعے سے بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اور یہاں رک جائیے، یہ بات 20، 25، 30 سال پہلے کی، اب جو کچھ نیا آ چکا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ کیوں تھا شامل ہے؟ تو جو لوگ رات دن ایک مسلمان معاشرے میں اخبارات، سالم سمجھ آ رہی ہے، ایک مسلمان معاشرے میں اخبارات، ریڈیو، ٹی وی اور فلم اور ڈراموں کے ذریعے بے حیائی پھیلا رہے ہیں، آج میں سمجھ آ رہی ہے، اور گھر گھر اسے پہنچا رہے ہیں۔ سب چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، اور یہ بھی مہنگے ہو رہے ہیں جی، مفت ہو رہے ہیں۔ خیراتی اسپتال کھول دیا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ لوگ کتنے بڑے مجرم ہیں، اور ان اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کیوں کر فحشا کی اشاعت کے جرم سے بری ذمہ قرار پائیں گے۔ اسی طرح اپنے گھر میں ٹی وی لا کر رکھنے والے، یہ پرانی بات ہے، اب اس سے تباہی کیونچی مسئلہ کوسوں دور آگے جا چکے، اور جو لوگ اپنے گھروں میں ٹی وی لا کر رکھنے والے، جس سے آئندہ نسلوں میں بے حیائی پھیل رہی ہے، وہ بھی اشاعت فاحشہ کے مجرم کیوں نہیں ہوں گے؟ اور یہی معاملہ فواحش اور منکرات سے بھرپور روزنامہ اخبارات کا ہے۔ صبح سویرے ماشاءاللہ کتاب و سنت کا پیغام آ جاتا ہے، اور کہ ان کا گھروں کے اندر آنا بھی اشاعت فحشہ کا سبب ہے، یہ بھی عند اللہ جرم ہو سکتا ہے۔ کاش مسلمان اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اس بے حیائی کے طوفان کو روکنے کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو عقل دے، ہمارے کنبوں کو، اولادوں کو، نسلوں کو عقل دے۔ بے حیائی جس میں امت غرق ہو چکی ہے، اس سے بچنے کی، نکلنے کی اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔